وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. فقال المؤلف: وجور المؤسی فی الوصایا ومنعہ لمیراث وراث اباق لعابدن. محترم حضرات، دینی بھائی و بہنوں، یہ ہم نے جو آج یہ نظم پڑھی ہے، اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دو نہایت خطرناک گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے، 59 اور 60. 59 گناہ نمبر کا گناہ یہ ہے الجور فی الوصیہ، الجور فی الوصیہ، وصیت کرنے میں ظلم اور زیادتی نا انصافی کرنا. یہ بدترین کبائر میں سے ہے. وصیت کرنے میں انسان عدل و انصاف نہ کرے، ظلم، زیادتی، ناانصافی اور غلط طریقہ استعمال کرے، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے. دیکھیے، وصیت کرنا اسلام میں جائز ہے. قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے اس کے احکام، اس کے آداب، اس کی تفصیل کتاب و سنت میں بیان کر دی ہے. اس سے ہٹ کر کے وصیت کرنا کمی بیشی کی شکل میں یا اور کسی طرح سے، یہ گناہ کبائر میں سے ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی ہے. اللہ اس کے رسول کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کو رد کر کے ایک نیا ظالمانہ رویہ اختیار کرنا ہے. اسی طرح سے وراثت میں بھی اللہ نے ہر ایک کے حصے قرآن میں اس کی مزید تفصیل نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کر دی ہے. اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پابندی کرے. وصیت میں اور وراثت میں اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے اور مقرر کردہ طریقے کو ترک کر کے اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ کبائر میں سے ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا: من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. حلیم، دیکھیں اللہ نے مقرر کیا ہے صاحب، اور فرمایا غیر مضار، پورا دے دو، سامنے والے کو ناانصافی کر کے اس کا حق دبا کر کے اس کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچاؤ. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اللہ نے جو وصیت یا وراثت کے لیے حدود مقرر کیے، احکام بیان کیے ہیں، ان کی پابندی کرو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول ہیں، حدود ہیں، پابندیاں ہیں، احکام ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی، اسی میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وصیت کرنے میں، میراث تقسیم کرنے میں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے،
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اس کے رسول کے مقرر کردہ حدود کو توڑ کر کے اور آگے بڑھ کے دوسرا فیصلہ کرے گا۔ خطرناک چیز ہے دوستو، جہنم کی وہی سنائی گئی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے، اور بات ماننا کیا ہے؟ جیسے وصیت اور وراثت کا مسئلہ قانون اللہ اس کے رسول نے پاس کیا ہے، اسی کی پابندی کرنا ہے۔ اگر اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا، یعنی وصیت اور وراثت میں تقسیم کرنے میں حدود کا اللہ اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات کا لحاظ نہ رکھا، تو یہ تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود قائم کردہ حدود حصوں میں اگر تم نے کچھ رد و بدل کیا تو یدخلہ نارا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اسی کے اندر ہمیشہ رہو گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ دوستو کتنی وعید، شدید وعید، وراثت میں اور وصیت کرنے میں، وصیت میں اور وراثت میں اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ اور مقرر کردہ اصول اور ضوابط، حدود و قیود کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس کو جہنم میں اور دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا، اللہ اکبر، آدمی 80 سال تک، 70 سال تک، 75 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، بہت نیک کام کیا، بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن موت کے وقت وصیت جو ہے شریعت کے خلاف کر کے، غلط وصیت کر کے جاتا ہے تو پوری زندگی کی عبادات ناکام ہو گئی، بیکار ہو جاتی۔ کیوں؟ مرتے مرتے وصیت اور میراث میں ناانصافی کر کے گیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس بات کا احساس اور خیال ہونا چاہیے کہ میراث میں اور وصیت میں کوئی ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، الاضرار فی الوصیت من الکبائر، یعنی وصیت کرنے میں کسی کو نقصان اور پہنچانا، کسی کو کا حصہ ہڑپ کر لینا یا کم دینا، یہ بدترین گناہوں میں سے اور کبائر گناہوں میں سے ہے۔ وصیت کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اللہ نے قانون پاس کر دیا نبی علیہ السلام کی زبانی، لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، جس کا حصہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، لا وصیت لوارث، جو شخص جس کے آپ وارث ہیں اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں، کس کو اتنا اور زیادہ دے دینا، اتنا ہم اور اس کو زیادہ دے دیتے، نہیں، لا وصیت لوارث۔ ہر ایک کا حق وارث کا، وراثت میں جو ہیں ہر وارث کا حصہ اللہ نے برابر برابر عدل انصاف کے ساتھ اللہ نے اس کا حق مقرر، بیٹیوں کا اتنا ہے، بیٹوں کا اتنا مقرر ہے، بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بھائیوں کا اتنا ہے، بہنوں کا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں متعین کر دیا ہے۔ ان کے حق میں اب کوئی وصیت آپ نہیں کر سکتے، آپ مر جائیں گے، شریعت کے قانون کے مطابق یہ سب اپنا اپنا حصہ لے لیں گے۔
ایک چیز تو یاد رکھ، لا وصیت لوارث، وارث جو ہوتے ہیں جن کا حق اللہ نے مقرر کیا ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ زیادہ زیادہ اپنی اولاد کو ہی کہہ سکتے ہیں بھائی میرے مر جانے کے بعد یہ ہماری جائیداد پراپرٹی ہے، ہمارے بعد آپ لوگ شریعت کے مطابق اسلامی نظام کے تحت اپنا اپنا حصہ لے لینا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ آپ وصیت کر سکتے ہیں اسے۔ لیکن اب فلاں بیٹا جو ہے ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کو اتنا میں وصیت کر کے جاتا ہوں، نہیں، آپ یہ وصیت کریں کہ بھائی آپ سب لوگ ہیں، وہ تمہارا بھائی اور بہن ذرا کمزور ہے مالی اعتبار، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، یہ تو کر، لیکن اپنی جائیداد کا کوئی حصہ اس کو وراثت میں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس کا حصہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، اب ہر ایک کا نصیب اپنا اپنا ہے۔ تو وصیت، اب اگر کوئی انسان وصیت کر رہا ہے اور ظلم کرتا ہے، مثلا اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دولت سے نوازا ہے، اب وہ کسی غیر وارث کو وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وصیت کرنے کا جو اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، ایک تہائی ہے، تہائی حصہ، 1/3 جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے وارث موجود ہیں، آپ کے نسب کے لوگ موجود ہیں، اگر کسی غیر وارث کو وصیت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1/3 کی کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار ہو گئے، شدت کا بخار تھا، نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد کو اندازہ لگ رہا تھا شاید ہم بچ نہیں سکیں گے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو ایک ہی بیٹی ہے، شادی ہوگی کہیں چلی جائے گی، تو میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وصیت کر کے چلے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال فی سبیل اللہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، خبردار، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کرو۔ کہنے گے یا رسول اللہ آدھا مال صدقہ کر دیتے، آپ نے فرمایا لا، آدھا بھی نہیں۔ پھر کہنے کہ یا رسول اللہ 1/3، الثلث، 1/3 کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کر دو، لیکن والثلث والثلث کثیر، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے کم ہی کرنا چاہیے، تہائی بھی بہت، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی اولاد، اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنا مال وصیت کر کے کسی غیر کو دے دو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد معاشی اعتبار سے پریشان ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے۔ یہ ایک نظام مقرر ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اور نمبر 2 وصیت اگر ہے کسی کے لیے تو 1/3 کی بس، اس سے زیادہ اگر وصیت کرے گی تو ظلم ہوگا۔ ایک دوسری شکل اور وصیت کی، آپ کے 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک مالدار ہو، ایک بہت بڑا تاجر والا ہو، ہر ایک کے نصیب میں اللہ نے جو رزق رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فلاں بچہ جو ہے وہ ذرا خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اس کے لیے جائیداد کا کچھ حصہ وصیت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے
وارث کے لیے وصیت کیا اپنے جائیداد پراپرٹی کی، تو یہی گناہ کبیرہ ہے، آپ نے وصیت میں ظلم کیا۔ اب یہ دوسری چیز ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، تمام اپنے بیٹے بیٹیوں کو، تمام ورثہ کو اکٹھا کریں اور کہیں بھائی سب کا حصہ مقرر ہے، وہ بھی اپنا حصہ، لیکن وہ ذرا غریب ہے، ہم تو اس کو کچھ زیادہ نہیں دے سکتے، اب آپ لوگ اگر مناسب سمجھیں تو اپنی طرف سے بطور گفٹ اور تحفے اور ہدیے کہ اگر اس کو دے دیں، یا آپ اگر خوشی سے کہتے ہیں تو میں اس کو دے دوں، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باپ اگر ایسا کرے گا تو بچے انکار بھی شاید نہ کریں۔ لیکن اب آج انسان دیکھتا ہے ایک بیٹے سے ناراض ہے، ایک بیٹی سے ناراض ہے، تو اس کا حصہ ہڑپ کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے، اور کبھی اگر بہت ہی زیادہ بچوں سے ناراض ہیں تو بچوں کو دینے کے بجائے وصیت کر جاتا ہے۔ یہ سارے راستے ناجائز و حرام ہیں، اس طرح سے آپ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اولاد کے وراثت کرنے میں، وصیت کرنے میں جائز وصیت کریں، ناجائز وصیت نہ کریں۔ اور جائز وصیت اگر صدقہ خیرات کی کر سکتے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اگر 1/3 سے زیادہ کریں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ اگر ہم نے وصیت میں کچھ ذرا سی زیادتی کی اولاد کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے 2 بیٹے ہیں، جو اس دنیا میں 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کی بیوی آپ کے وفادار نہیں ہے، ٹیڑھی ہو، بدزبان ہو، آپ کی خدمت نہیں کرتی، ساس کی خدمت نہیں کرتی، ہو سکتا ہے ساتھ بھی نئے شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی ہے، اور ایک بہو ہے بہت کام کرتی ہے، آپ کی بڑی خدمت کرتی ہے۔ بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کر کے وہ بھی آپ سے الگ تھلگ رہتا ہے، بیوی نے الگ کھاتا کماتا ہے، آپ کی طرف سے کبھی سسرال جا کے آباد ہو جاتا ہے، اور ایک بیٹا آپ کا بڑا وفادار ہے۔ تو آپ آج کیا ہوتا ہے، جو بیٹا اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر کے ماں باپ سے بغاوت کر کے چلا گیا، سسرال رہتا ہے، باپ اس کو حصے سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کا بھی حصہ سب وصیت نامہ بنا کر کے اپنے وفادار بیوی اپنے بیٹے کو دے جاتا ہے۔ یہی ہے وراثت میں، وصیت میں ناانصافی کرنا، شریعت کے خلاف قدم اٹھانا۔ اگر آپ کا کہ 2 بیٹوں میں ایک بیٹا آپ کا نافرمان ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے باتوں میں آ کے سسرال آپ کے کہنے کے مطابق چلا گیا ہے، اس سے اس کے کوئی حصے میں فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو وراثت میں پورا حصہ، بہوؤں کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی بہو نے کیا کیا، بیٹوں کا ہے، بہوؤں کوئی حق نہیں ہے، حق جو ہے وہ بیٹوں کا ہے، اور بیٹوں کا اور بیٹیوں کا حق پورا ہوگا۔ اب رہی یہ بات، ایک ہے ماں باپ کا وفادار ہے اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے، تو اللہ فرماتے ہو اس کا معاملہ ہے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، اللہ رب العالمین بیٹوں کو اپنے ان کے اعمال، ان کے کردار کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، لیکن آپ کو ناانصافی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میراث کا مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں میراث سے جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا وارث بنایا ہے، بیٹے بیٹیاں، آپ کے نسبی جتنے بھی وارث ہیں، کسی وارث کو وراثت سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، چاہے آپ کے وارث آپ کے وفادار ہوں، فرما بردار ہوں، آپ کے خدمت گزار ہوں یا آپ کے نافرمان ہوں، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ہاں کسی کو وراثت سے محروم کریں۔ ایک بیٹا آپ کا بڑا نافرمان ہے، آپ اس کو وصیت سے محروم نہیں کر سکتے،
اور یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارے بر صغیر میں ایک آگ کرنا کی بھی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ آگ کرنا، کسی بچے نے کوئی غلطی کی، کسی بیٹی نے کوئی غلط حرکت کی، باپ کو نہ غصہ آیا، اب وہ جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے، دو بھائی سارے مسلیان اور سارے مسلمان بھائی اس بات پر گواہ ہیں، میں نے اپنی فلاں اولاد کو آگ کر دیا، یعنی اب اس کا کوئی حصہ میراث میں نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اس کو آگ کر دیا۔ آپ کا نافرمان ہے، آپ کو ستا رہا ہے، اللہ اس سے نپٹے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہے تو کتنا بڑا بھی جرم اور ظلم کرتا ہوگا، آپ کی وفات کے بعد اس کو پورا حصہ وراثت ملے گا۔ آپ اس کو منع کریں گے تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ آگ کرنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی صورت سے اس سلسلے میں وراثت میں ہمیں کوئی نہ انصافی نہ ہو، نہ وراثت میں ہو، اور نہ تو ہمیں نہ وراثت میں ہو اور نہ وصیت میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ کتاب اللہ، سنت رسول اور شریعت کے مطابق ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اپنی آخرت اور اپنی قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں پورا عدل انصاف کے ساتھ اپنا حق، بچوں کا حق ادا کر دینا چاہیے، وصیت شریعت کے مطابق ہو۔ باقی اس طرح سے اگر انہوں نے کچھ کیا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو میراث سے کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کاٹتے۔ یہ بہت ہوتا ہے، خاص طور سے جب کسی انسان کے پاس بیٹیاں ہوں، اولاد نہ ہو، تو اب بیٹیوں کا اپنا حصہ مل جانے کے بعد جو کچھ بچے گا، اگر باپ نہیں ہے تو بھائیوں کو جائے گا۔ انسان اپنے بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹیوں کو وصیت کر کے جاتا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو آخرت انسان برباد کر لیتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے، آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہے، تو بیٹیوں کا حصہ اپنا لے لینے کے بعد وہ جو ہے آپ کے بھائیوں کو جائے گا۔ نہیں ہم بھائی کو نہیں دیں گے، ہم صدقہ کر جائیں گے، وصیت کر جائیں گے، یا سب بیٹی کے نام گفٹ کر جائیں گے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اگر بھائیوں کا حصہ ہے تو ان کو دیں، بہنوں کا حصہ بچا ہے ان کو دیں۔ یہ ہے گناہ نمبر 60 تھا۔ ایک گناہ اور ہے اباق العبد، 61 نمبر 61 کا گناہ کبیرہ، اباق العبد من سیدہ، غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا۔ یہ گناہ، آقا سے فرار ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج نہیں، آئندہ بھی ہوگا اور پہلے بھی گزر چکا ہے۔ انسان کے پاس غلام ہوتے تھے، غلاموں کی نسل چلتی تھی، یا جنگوں میں پکڑے جاتے تھے، انسان خریدتا تھا، غلام بناتا تھا، غلام کی مارکیٹ ہوتی تھی، غلام خرید لاتا تھا۔ ایک انسان غلام کی ضرورت تھی، وہ بازار سے یا کہیں اور سے غلام خرید کر کے لایا، یا جنگوں میں پکڑا گیا، اس کے حصے میں کوئی غلام آیا۔ اب غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، آقا پر غلام کا کھلانا، پلانا، علاج معالجہ کرنا، ساری ذمہ داری آقا پر اللہ نے ڈال دی ہے۔ آقا پر ہر قسم کی ذمہ داری ہے۔ غلام کا کام ہے آقا کی وفاداری کرنا۔ غلام کی ذمہ داری آقا کے ساتھ رہے، اور آقا کو اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے۔ آقا غلام اپنی خدمت کے لیے لایا ہے، اپنے کام کے لیے لایا ہے، ضرورت کے لیے لایا ہے،
پیسہ دے کر کے خریدا ہے، وراثت میں ملا ہوا ہے، جنگوں میں آنے کے بعد اس کا حصہ ملا ہوا۔ اب اگر کوئی غلام آقا سے فرار ہو کے کہیں اور بھگ جائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایما عبد ابک من موالیہ فقد کفر حتی یرجع الیہ، جو غلام اپنے آقا سے بھگ جائے، آقا سے فرار ہو جائے، تو اس نے کفر کر ڈالا، بہت بڑا کفر کیا۔ اللہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہے۔ جب تک کہ دوبارہ واپس نہ آ جائے، جب تک غلام اپنے آقا کے پاس واپس نہ آ جائے، اللہ اس سے بہت ناراض رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایما عبد ابکا فقد برئت منہ الذمہ، جو غلام اپنے آقا سے فرار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ساری اپنی ذمہ داری توڑ دی ہے۔ آقا سے فرار ہونا یہ بہت ہی نقصان کی چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا، اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ، کوئی غلام اگر اپنے آقا سے فرار ہو جائے، آقا سے بھگ جائے، تو اس کی نماز روزہ کوئی اللہ قبول نہیں کرتا۔ گرچہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی نماز روزے کا، عبادات کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو دوستو، یہ گناہ نمبر 61 جو ہے 61، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان جو اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرے، نمک حرامی اور غداری کرے اور راہ فرار ہو جائے، تو اس نے کفر کر ڈالا۔ عبادت کرتا تو عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جب تک کہ واپس اپنے آقا کے پاس نہ آ جائے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آج غلاموں کا دور تو نہیں ہے، لیکن آج خصوصاً ایسے ممالک خلیج، ایک انسان باہر سے کام کرنے کے لیے، اپنی کمپنی میں، اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے انسان کو باہر سے لاتا ہے، ویزا دیتا ہے، کفالت کرتا ہے، ساری ذمہ داری برداشت کرتا ہے۔ گرچہ غلام نہیں ہے، یہ وعید نہیں، لیکن شرعاً ان احادیث کے روشنی اس کو بھی فرار ہونے کے ناجائز نہیں۔ آپ کو اپنے کام کے لیے لایا ہے، اپنی ضرورت کے لیے لایا، آپ کی کفالت کر رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کفیل سے بھگ کر کے چھپ جائیں، پولیس کیس ہو، آپ پکڑے جائیں، جیل میں جائیں، آؤٹ کر دیے جائیں، اس ساری مشکلات آپ نے اپنے اوپر کلہاڑی ماری اپنے پیر پر۔ تو گرچہ وہ غلام نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ پتہ نہیں لیبر کے بھگ جانے سے کمپنی کے کتنے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر کمپنی سے آپ کو تکلیف ہے، آپ کے سیٹ سے کوئی تکلیف ہے، آپ کو اپنے کفیل سے کوئی تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں عدالتیں قائم ہیں، عدل انصاف کی، آپ وہاں جا کر کے شکایت کریں، وہاں اپنی مشکلات رکھیں، اتنا یہ کہ ہاں آپ بھگ جائیں اور دوسری کے کام کریں اور سامنے والے کو مصیبت میں ڈال دیں۔ بہرحال اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گرچہ غلام نہیں، وہ گناہ نہیں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا جرم عظیم شرعاً عقلاً نقلاً قانون یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کفیل کے ساتھ دغابازی کریں اور فرار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح سے 61 گناہ کبیرہ الحمدللہ کبائر آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم 62 سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔